میں اپنے پروگرام کے دوسرے سوال کی طرف جانا چاہتا ہوں، جو کہ میں محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے یہ کرنا چاہوں گا کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات لاہور میں ہوئی ہے، جس کا تفصیلی تذکرہ محترم مولانا صاحب نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ کے جسد اطہر کو قادیان لایا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت بھی معاندین نے یہ تمسخر کا نشانہ بنانے کی ناکام کوشش کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات نعوذ باللہ حیضہ سے ہوئی ہے، اور آج تک معاندین احمدیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے تعلق سے یہ اعتراضات کرتے آ رہے ہیں۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ صورتحال کی حقیقت سے ہمارے ناظرین کرام کو آگاہ کرتے ہوئے یہ بھی ذکر فرمائیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر کو لاہور سے قادیان کس طرح لایا گیا ہے، ان واقعات کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیل بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جیسے کہ محترم والی صاحب نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا کہ 26 مئی سن 1908 کو صبح 10:30 بجے آپ کی وفات ہوئی۔ تو جب آپ کی وفات ہوئی، لازمی بات ہے جو لوگ وہاں تھے اہل بیت اور آپ کے صحابہ، وہ تو یقین نہیں کرتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، ایسے اچانک ایک ہی رات کے اندر تھوڑی تکلیف ہوئی ہے، اس کے بعد صبح آپ کی وفات ہو گئی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی جو غالب آئی، اور پھر اس موقع پہ جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زوجہ مطہرہ حضرت اماں جان نے جو اپنا نیک نمونہ دکھایا، جو آپ کی اولاد نے نیک نمونہ دکھایا، جو آپ کے صحابہ نے نیک نمونہ دکھایا، یہ بالکل آج سے 1400 سال پہلے وہی دن یاد دلاتا ہے جب کہ سیدنا حضرت اقدس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد بہرحال صحابہ کرام کے دل میں یہی خیال پیدا ہوا کہ یہ پہلے تو سب سے یہ کرنا چاہیے، کیونکہ سفر کی حالت ہے اور حضور کو لے کے اب ہم نے جانا ہے قادیان، تو فوری طور پر گئے۔ ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب حضور کے صحابی، پھر ماسٹر رحمت اللہ صاحب اور بعض صحابی، وہ جا کے انہوں نے کہا کہ حضور کی وفات کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا جائے۔ چنانچہ وہ وہاں پہ جو سول سرجن لاہور تھے ان کے پاس گئے اور وہ سرٹیفکیٹ حاصل کیا، اور انہوں نے جو سرٹیفکیٹ دیا اس میں یہی بات لکھی کہ ان کی وفات جو ہے یہ آنتوں کی سوزش کی وجہ سے ہوئی ہے، جو عام طور پر یہ ہو جایا کرتی ہے، زیادہ عمر کی وجہ سے بھی اور زیادہ دماغی کام کرنے کا بھی اس کا ایک تعلق ہوتا ہے، یہ ہو جاتی بیماری۔ چنانچہ اس کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی۔ تو پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر کو نہلایا گیا۔ تاریخ احمدیت میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحیم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور پھر ان کے ساتھ بعض صحابہ تھے، انہوں نے جو ہے وہ نہلایا اور کفن دیا، اور پھر اس موقع پر وہاں پر بھی جنازہ لوگوں نے حضور کا پڑھا ہے لاہور میں بھی۔ اور پھر یہ طے پایا کہ اب پروگرام کرنا چاہیے جانے کا، تو ریزرو گاڑی کا انتظام ہوا اور لے کر گئے وہاں، اور جب وہاں پہنچے ہیں تو سب سے پہلے یہ پلاننگ کے تحت مستورات کو بھیجا گیا اسٹیشن، پھر اس کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر کو صحابہ لے کے گئے پیدل، اور وہاں لے جا کے اسٹیشن پہ اسے تابوت میں رکھا گیا۔ وہاں جا کر یہ بات پتہ چلی کہ دشمنان احمدیت نے ایک سازش کے تحت وہاں جو ریلوے اسٹیشن ماسٹر ہے اس کو کہا ہے کہ یہ ہیضے سے وفات ہو گئی ہے، اور ہیضہ متعدی بیماری، اس سے دوسروں کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ یہ تو ایسے نعش کو ہم لے جانے نہیں دے سکتے، انکار کر دیا۔ اس موقع پر پھر وہ سول سرجن صاحب کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ دکھایا گیا اور اس کی تسلی ہوئی کہ یہ لمبی بات ہے کہ دشمنان احمدیت نے کس طرح واویلا کیا۔ ایک طرف تو یہاں احمدیت کے شدائی صحابہ کرام کے اوپر جو ہے افسوس کا عالم طاری تھا، ماتم کا عالم طاری تھا، وہ اپنی ان تیاریوں میں لگے ہوئے تھے جانے کی، اور دوسری طرف باہر جو ہے وہ سیاپے اور جنازے بنائے جا رہے تھے، بناوٹی دھرنے دیے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب یہ ختم ہو گئے۔ میں بتاتا چلوں کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے اس موقع پر کہا کہ اب تو بس ختم ہو گیا یہ معاملہ،
اب یہ اٹھنے والی جماعت نہیں ہے، تباہ و برباد ہونے والی ہے۔ یہ ایک شخص تھے مرزا غلام احمد قادری، فوت ہو گئے، اب کون ہے؟ وہ تو مولوی نور الدین صاحب، تو مولوی ٹائپ صوفی ٹائپ آدمی، اس نے تھوڑی چلانا ہے اس سلسلے کو۔ چنانچہ بہرحال جب انہوں نے کہا، مولوی ثناء اللہ امرتسری نے یہاں تک کہا کہ دیکھو اگر کسی سے بس چلتی ہے نا تو ان کی جو کتابیں ہیں وہ کسی جلتے تنور میں پھینک دو، تاکہ آئندہ آنے والا مورخ کو پتہ ہی نہیں لگے کہ انہوں نے کیا اسلام کی خدمت کی ہے۔ لیکن بہرحال یہ بھی بتاؤں گا، بڑی ایمان افروز بات ہے کہ کس طریقے سے مولوی ثناء اللہ امرتسری کا جو کتب خانہ تھا وہ پارٹیشن کے ہنگاموں میں جلایا گیا، اور ان کا جو نوجوان بیٹا جو ہے وہ ہنگاموں میں ہلاک ہوا، تباہ و برباد ہوا۔ بہرحال تو یہ جب اسٹیشن پہنچے، سرٹیفکیٹ دکھایا گیا، تو اسٹیشن ماسٹر کو جب تسلی ہو گئی تو وہاں پہ حضور کا جو نعش مبارک ہے، جسد اطہر کو ریزرو گاڑی میں رکھا گیا۔ مستورات اور اہل بیت جو تھیں وہ ساتھ بیٹھی، صحابہ کرام بھی بیٹھے، اور رات کے 10 بجے جو ہے یہ گاڑی بٹالہ پہنچی ہے۔ بتاتے ہیں کہ امرتسر سے لاہور کیا یہ جو وزیر تعلیم تھے ہمارے پہلے ہندوستان کے، مولانا ابوالکلام آزاد، وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور وہ بھی لاہور سے امرتسر ساتھ گئے ہیں، بٹالے تک ساتھ گئے ہیں۔ یہ بہرحال یہ بھی ایک تاریخ میں بات ہے۔ بعض جو یہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ جو بعض انصاف پسند تھے، انسان دوست لوگ تھے، وہ ایسے بھی اللہ بنے تھے۔ تو بہرحال جب یہ بٹالہ پہنچی گاڑی تو اس وقت رات کے 10 بج چکے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو جسد اطہر ہے اس کو گاڑی سے اتارا گیا۔ وہاں پہ ایک اسٹیشن کے پاس آم کا درخت ہے، وہ آج بھی ہے، اس حضور کا جو جنازہ وہاں رکھا گیا۔ اور پھر یہ طے پایا کہ مستورات جو ہیں ان کو رتھ کے ذریعہ سے، سواری کے ذریعہ سے بھیجا جائے، اور باقی جو صحابہ کرام ہیں وہ پیدل چلیں گے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر کو لے کے، اور قادیان لے کر جائیں گے۔ چنانچہ بہرحال یہ لوگ پیدل گئے، اور کہتے ہیں رات کے 2 بجے یہ لوگ نکلے، اور فجر کی جو اذان ہے، ان کو دیوانی وال ایک جگہ ہے، یہ بٹالہ سے قادیان جاتے ہوئے رستے میں ایک گاؤں آتا ہے دیوانی وال، وہاں پہ فجر کی اذان ہوئی ہے، اور انہوں نے وہاں حضور کا جنازہ رکھا، اور سب نے باجماعت وہاں نماز پڑھی، اور نماز کے بعد پھر یہ لوگ وہاں سے دیوانی وال سے نکلے ہیں، اور وہاں سے پھر چلے ہیں اپنا نہر پہ، تتلے کی نہر جسے کہتے ہیں، وہاں تک پہنچے ہیں۔ تتلے کی نہر پہ احباب قادیان، اور جو قادیان میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تھے وہ وہاں پہنچ گئے تھے، وہ بھی قافلہ ساتھ شامل ہوا۔ تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت اماں جان کا جو رتھ تھا، یہ حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ تھے۔ تو جب تتلے کی نہر کے پاس وہ رتھ پہنچا ہے تو حضرت اماں جان نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جی، میں آج سے کئی سال پہلے یہاں سے میری ڈولی گزری تھی، اور آج پھر میں بیوی کی حالت میں یہاں سے گزر رہی ہوں۔ تو یہ حضرت بھائی جی کو اپنے تاثرات کا اظہار انہوں نے کیا۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جو پیدل چل رہے تھے جنازہ لے کے، وہ تو پہلے پہنچ گئے، لیکن وہ مستورات کا جو قافلہ تھا وہ بعد میں پہنچا، اتنی تیز تو یہ پہنچے تھے، اور وہاں قادیان میں آ کے بہشتی مقبرے میں ایک مکان تھا حضرت اماں جان کا، وہاں پہ حضور کی جو نعش ہے اس کو رکھا گیا۔ تو بہرحال یہ جنازہ لے کے قادیان میں بحفاظت پہنچ گئے۔ میں اس موقع پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دشمنان نے اس وقت یہ بات اٹھائی کہ یہ ان کی حیضے سے وفات ہوئی، یہ ان کی جو وفات ہے یہ اس طرح نعوذ باللہ من ذالک پاخانے میں ہو گئی، اس قسم کی باتیں پاخانے والی تو جھوٹی ان لوگوں نے اڑائی ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب دہ ہوں گے۔ لیکن صرف ہم میں عرض کرنا چاہتے ہیں، جیسے مول صاحب نے فرمایا کہ بیماری سے تو کوئی بھی بری نہیں ہے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام بھی نہیں بری تھے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری نہیں تھے، اور اگر یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 یا 4 دست آئے تھے، اس حال کی تکلیف تھی آپ کو، تو اس کو اگر کہا جائے کہ یہ کوئی ایسی اعتراض ہے، سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گلدستہ کرامات کتاب ہے، انہی کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک رات میں 52 دست ہے، تو یہ تو کوئی اولیاء اللہ کے خلاف بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو دیوبندیوں کے ہیں کیا نام اس کا، رشید گنگوہی صاحب، جنہوں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے مبالغہ کیا، اور پھر 1905 میں ان کا جو ہے وہ پہلے تو اندھے ہوئے،
اور اس کے بعد سانپ نے کاٹا، اس سے وفات ہوئی. تو یہ کہتے ہیں جب حج کرنے کے لیے گئے تو سمندری سفر میں سارے رستہ جو ہے وہ دستی کرتے آئے، سارے لحاف روئی وغیرہ سب ختم ہو گئی، بدبو آنے لگی، برا حال ہو گیا. یہ ان کا ایک رسالہ چھپتا ہے مظاہر العلوم. میں نے خود وہ مضمون لکھنے والے نے جو لکھا ہے وہ ان کے حوالے سے مضمون پڑھا. یہ سن 2006 میں یہ مضمون جو ہے ان کے مظاہر العلوم رسالے میں چھپا ہوا موجود ہے، میرے پاس خود موجود ہے وہ رسالہ. تو یہ تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بیماری ہوئی اور آپ بیماری سے فوت ہوئے. حضرت ایوب علیہ السلام جو خدا تعالیٰ کے نبی تھے، مولانا نے ذکر کیا بعض انبیاء کا، ان کو جو بیماری تھی جس کا بائبل میں باقاعدہ ذکر بھی آتا ہے، وہ کیسی بیماری تھی؟ ایسی کہتے ہیں خارش ہو گئی کہ سب اہل و عیال والوں نے بھی جا کے روڑی کے ڈھیر پہ رکھ دیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب آئے ہیں سب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے شفا دی، نبی تھے. تو نبی ہونا یہ تو قرآن مجید کا فرمان ہے، انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہوں. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو تم سے ڈبل بخار ہوتا ہے، تم کو سنگل ہوتا ہے، مجھے ڈبل ہوتا ہے. تو بیماری تو ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. تو بہرحال یہ جو آپ نے فرمایا ابھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قادیان تشریف لانے تک کا جو واقعہ تھا اور پھر جو اعتراض ہے اس سلسلے میں خاکسار نے یہ جزاکم اللہ تعالیٰ. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے تعلق سے جو معاندین اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے صورتحال واضح کر دی ہے، اور صورتحال وہ ہے جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت آپ کے ساتھ تھے، ان کی روایتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اس صورتحال کی وضاحت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے تعلق سے اعتراض کرنا محض شرارت ہوگی. اور ایک دوسری طرف جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر امراض لاحق تھے، اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 80 سے زائد کتب تصنیف فرمائی ہیں، اور ہر تصنیف جو کہ معرکۃ الآراء تصنیف ہے اس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اس سے قبل آپ نے سینکڑوں مزید کتب کا مطالعہ کیا ہوگا، جس کے بعد آپ یہ حقیقت آپ کے قارئین کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امراض کے تعلق سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے، وہاں تو ایک صداقت کی ایک نشانی ہے کہ باوجود ان امراض کے لاحق ہونے کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی وہ خدمات اور کلمی جہاد فرمائی ہیں جو کہ آپ کی صداقت کی ایک عظیم الشان نشانی ہے.